العليم من الشيطان الرجيم ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر پارے 9 کا آدھے سے زیادہ حصہ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم اور اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب جس کا نام تورات تھا، توریت یہ دونوں تلفظ صحیح ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہر طریقے اختیار فرمائے۔ شریعت موسیٰ علیہ السلام کو باقی رکھنے کے لیے بھی بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کو وقتاً فوقتاً نبوت دے کر انسانوں کے لیے بھیجتے رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب کا حکم جب انسانوں کی زندگی میں رد و بدل یا عملی کوتاہیاں ہونے لگیں تو اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجتے رہے۔ ان کی کیا کیا خرابیاں تھیں، اللہ کی مقدس کتاب کو کیسے نازل فرمایا تھا اور کیسے کیسے معجزات عطا فرمائے تھے، وہ تمام تفصیلات گزرتے گئیں۔ اب ان سلسلے کا آخری سلسلہ ہے چند آیتوں میں، جو آج کی آیتوں سے شروع ہوتا ہے۔ اس سلسلے کا بلکہ اختتام بھی ہے۔ قرآن کا ہر ایسا سورہ قرآن میں مضامین کے لحاظ سے، قرآن کے آیتوں کے نزول کے اعتبار سے کئی ناموں کے ساتھ سوروں کی تقسیم بھی ہے۔ یہ تذکرہ مزید دوسرے پہلوؤں کے ساتھ، مزید اور نکات کی وضاحت کے ساتھ اگلے پاروں میں بھی مختلف سوروں میں آتے چلے جائے گا۔ ہر وہ چیز جس کا ذکر دوبارہ آتا ہے یا سیوارہ آتا ہے، کئی طریقوں سے آتا ہے، ایسے سوروں کا نام ہے مثانی سورے، میم سا الف نون یا، یعنی تکرار کے ساتھ بار بار آنا، لیکن جو کہ تو تکرار نہیں رہتی۔ تو الغرض ان کے خرابیوں میں سے اب اختتامی سلسلہ جس کا ذکر سورہ بقرہ پارے 1 میں بھی گزر گیا ہے، مزید تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ، نیا مضمون نہیں ہے، اسی کے کچھ نئے پہلوؤں کے ساتھ۔ تو آج کی ان آیتوں میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، یوں کہوں کہ مسلمانوں میں سے بعض مسلمان ایسے، بعض ایسے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، یعنی پوری قوم نہیں، اس قوم میں سے ایک قوم ایسی بھی ہے، امتن قوم۔ امتن کئی معنی میں آتا ہے قرآن میں جو استعمال ہے، یہاں پر امتن جو عام معنی میں قوم، اس کی جمع امم، قوموں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں یہدون بالحق، اللہ کی جو مقدس کتاب نازل فرمائے تھے تورات، حق اور صداقت کی جو چیزیں موجود ہیں، اس کے ذریعے سے وہ ہدایت پر رہ کر لوگوں کو ہدایت کی رہنمائی بھی کرتے رہے ہیں۔ یعنی صحیح طریقے کے، صحیح ڈھنگ کے
ایمان پر، اسلام پر قائم اور باقی لوگ رہے ہیں۔ وہ بھی یعدلون، اور اسی حق کے ذریعے سے ایسے بھی ہیں جو ہدایت کرتے ہیں اور عدل و انصاف کے ساتھ، یعنی احکام خداوندی کی اتباع فرمانبرداری کے ساتھ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ ساری کی ساری قوم بگڑی ہوئی تھی، قوم کا ایک حصہ سدھرا ہوا بھی تھا، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعامات کی بارش بھی فرما دی۔ اللہ تعالیٰ کے انعام کے تحت ہی ساری مخلوقات کا وجود ہے، زندہ ہیں یا زندگی گزارے ہیں یا زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں سے کوئی خالی نہیں ہے، ایک عام نعمتیں ایک ہیں۔ اس کے علاوہ مزید مخصوص نعمتوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا تھا، جو انسانی، جو دنیاوی طور طریقے، فطری اسباب سے ہٹ کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ خصوصی انعام سے ان کو نوازے تھے۔ وہ نوازے جانے والے کی کیفیت یہ تھی کہ ہم نے اس قوم کو 12 حصوں میں، 12 قبیلوں میں تقسیم فرما دیا تھا۔ اس کی وضاحت کئی بار گزر چکی۔ یعقوب علیہ السلام سے جو چلی ہے نسل، اور جو چل رہی ہے آج بھی، اس نسل سے جڑے ہوئے افراد کو یہودی کہتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے ایک فرزند کا نام یہودا، اگرچہ کہ وہ ایک فرزند سے نہیں ہے پوری قوم۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، 12 کے 12 کو بھی اللہ تعالیٰ نسل سے نوازے، اور وہ قوم بڑھتے گئی، بڑھ رہی ہے، آج بھی موجود ہے۔ انہی میں سے سب سے چھوٹے فرزند ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ الغرض اب یہ 12 کے 12 اب نسل پھیلتے ہوئے ایک ایک قوم الگ الگ ہو گئی، یعنی پہچان کے اعتبار سے، شناخت کے اعتبار سے 12، مذہب کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے، سب کے سب ایک، اللہ کی ایک کتاب رکھنے والے، ایک ہی شریعت جو شریعت موسوی ہے اس سے جڑے ہوئے۔ تو اس قوم کے لیے، ان قبیلوں کے لیے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ ایک مرحلے سے گزرے تھے، جس کی وضاحت کئی مرتبہ گزر چکی ہے کہ یہ اپنے کٹر دشمن فرعون اور فرعونی یعنی مصری قوم سے ظلم و زیادتی سے اللہ تعالیٰ نے خاص انعام کے ذریعے سے انہیں نجات دلایا۔ اس وقت یہ دنیا ان کو ذلیل و خوار کر کے رکھی تھی، اللہ نے اعزاز عطا فرما کر ذلیل کرنے والے، رسوائی کرنے والے، ظلم و زیادتی کرنے والوں کو ہلاک و برباد کر دیا، سمندر میں ڈوبا کر۔ ایسے اسباب بنائے کہ اس قوم کا ایک فرد بھی اس جیسے فکر سے، اس جیسے ظلم و زیادتی سے جڑے ہوئے کوئی بھی باقی نہ رہے۔ یہ انعام فرمایا تھا۔ اس کے بعد وطن سے نکالا، دشمن کو بھی ان کا پیچھا کروایا، ان کو سمندر میں بچایا، ان کو سمندر میں ڈبایا۔ سمندر پار نکلے، اب ان کا ملک نہیں ہے، ان کے مکان نہیں ہیں، ان کے اسباب زندگی نہیں ہے، رہنے کے لیے ٹھکانہ نہیں، زمین کے اوپر ہیں، آسمان کے نیچے ہیں۔ ایسے مقام پر ہیں
جہاں کوئی کاش وغیرہ بھی نہیں ہے، ریگستان ہی ریگستان ہے۔ اللہ نے خصوصی انعام فرماتے ہوئے کوئی 40 برس تک رہو آسمان کے نیچے، دھوپ سے بچنے کے لیے سائے کا انتظام ہم کر دیں گے۔ کبھی گرمی کی شکایت، گرما کی لو کی وجہ سے مرنے والے واقعات اور حادثات کبھی نہیں ہوئے، جبکہ اس علاقے میں فطری طور پر ہونے والا علاقہ، ان چیزوں کا تذکرہ، پینے کے لیے پانی، کوئی نہر ایسی کوئی چیز نہیں ہے، پانی کا انتظام فرما دیا۔ جب وہ مطالبہ ہوا پانی تو اپنے قوم کے لیے پیغمبر علیہ السلام نے جو موسیٰ ہیں دعا فرمائی، اللہ نے دعا قبول فرمائی، پیغمبر کے ذریعے سے، واسطے سے، وسیلے سے انعام امت پر۔ پورے قرآن میں تذکرہ ہے اس کا، سارے انبیاء کے ذریعے سے، چنانچہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے سے، اس واقعے کے ذریعے سے بالواسطہ اس امت کے افراد کو سمجھانا ہے۔ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صحیح طور طریقے اور ڈھنگ سے جتنے مضبوط طریقے سے قائم رہو گے، انعامات کا سلسلہ، دنیا کی بھی زندگی چین کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اور تمہیں فوقیت عطا کر کر، بڑائی عطا کر کر، اعزاز و احترام کے ساتھ بطفیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تمہیں میسر ہوگی، اور تمہارے واسطے اور وسیلے میں دنیا کے تمام نافرمان قوموں کے لیے بھی واسطے اور وسیلے میں عطا ہوں گا، اگرچہ کہ وہ نہ سمجھیں۔ اور جب تم اس کے اوپر باقی نہیں رہو گی، یہ چیز تم سے بھی ختم ہو جائے گی، تو بس اس کائنات کی عمر کا آخری دن، آخری وقت وہی ہے۔ چند ایک کے وجود کی وجہ سے جو نیک اور صالح ہیں، ان کے طفیل میں یہ اضطراب آمیز، بے چین، فکر اور غم میں مبتلا دنیا پستی کے ساتھ، کشیدہ مصیبت زدہ حالات کے ساتھ گزرتے رہے گی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیہ ہے، سدھرنے کے لیے، سدھار کی طرف آگے بڑھنے کے لیے۔ تو یہاں بھی جو چیز کا ذکر ہے، ہم نے موسیٰ پیغمبر علیہ السلام کے واسطے اور وسیلے میں، جو ان کے ذریعے سے اللہ نے جو کتاب مقدس تورات ہے، اس کو یوں ہی کیجئے کلام مجید۔ تورات عربی لفظ نہیں ہے، عبرانی لفظ ہے، شاید انگریزی والے ہیبرو لینگویج کہتے ہیں، تو اس کا لفظ ہے۔ ابھی ذکر کر دیا گیا کہ یہ قوم میں سے ایسے لوگ تھے جو ہدایت پر تھے، حق پر تھے، اتباع فرما برداری پر تھے۔ جب اس کے پر باقی رہے تو قدرت عطا کیسے کیسے کرتی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اس مقام پر پانی کا انتظام بھی فرما دیا۔ جب پانی طلب کیا ان کی قوم نے پیغمبر موسیٰ سے، تو آپ نے دعا کی، تو اللہ نے حکم دے دیا، اے موسیٰ، کرتے اللہ تعالیٰ ہیں۔ ان تمام چیزوں میں تقدیر کا مسئلہ سمجھانا ہے، اور ایمان کی اصل بنیاد ہے، اور اللہ تعالیٰ وہی جو حقیقت ہے وہ بندے کے دل و دماغ میں بٹھانا چاہتے ہیں۔ اس حقیقت کا اعتراف کے ساتھ جو زندگی گزارا، وہ توحید کے مسئلے کے ساتھ صحیح طریقے سے جڑا رہا۔ لیکن دنیا میں ہر چیز عطا کرتے ہیں، سبب یعنی ذریعہ، سبب ذریعہ یعنی سورسز بنا کر رکھے۔ آپ کے پر انعام کے لیے بھی
اللہ تعالیٰ آپ کے جاننے والے یا نہ جاننے والے کسی کے حق کے اندر، اس کے دل کے اندر بھلائی کی، ہمدردی کی ہدایت اور توفیق اس کو عطا فرماتے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ کے اوپر وہ مہربانی کرتا ہے۔ یہ ظاہری طور پر یہ سبب ہے، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ نام آپ کے اوپر بھی کرنا اور آپ کو اس کے ذریعے سے کر پھر اپنے بارگاہ خداوندی میں اس کو قریب سے قریب تر ہونے کا درجہ عطا کرنا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ پانی کا انتظام فرمانے والے اللہ تعالیٰ اب سبب پیغمبر کو حکم دیتے ہیں کہ اب آپ اپنے عصا اور ڈنڈے کو لے کر پتھر پر ایک ضرب لگائیے، ماریے۔ آپ ساری دنیا لے کر مارے، کیا ایسا ہوتا کیا؟ جب اللہ کے حکم کے ساتھ مان رہے ہیں، اس پر مار پڑ رہی ہے تو کام بھی ہو رہا ہے۔ 20 واقعات کے ذریعے سے تقدیر کے مسئلے کو سمجھایا اللہ نے اور اللہ کے بندوں نے بھی۔ شاید اس سے پہلے بھی ہلکا سا اشارے میں انتہائی چھوٹا پہلو واقعہ ذکر فرمایا تھا۔ حضرت فرید الدین گنج رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عورت آئی اپنے بچے کے کسی عارضہ، پریشانی، آفت سے نجات کے لیے اللہ کے نیک بندے دعا کروانے کے لیے۔ احادیث میں حکم ہے نیک بندوں سے دعا کی درخواست کرنا، دعائیں کروانا۔ اس شریعت میں بھی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا۔ خود اپنے لیے دعا تو کرتے ہیں، مسلمان کے لیے دعا سارے عبادتوں کا خلاصہ اور مغز قرار دیا گیا۔ تو حضرت فرید رحمۃ اللہ علیہ زور سے ہونٹ ہلا کر رہی، بآواز بلندی سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی، اس بچے کو دم کر دیا، پھونک دیا۔ آدمی کسی کے پاس جاتا ہے جب انتہائی پریشان ہوتا ہے، سارے تدبیریں کر لینے کے باوجود بھی علاج نہیں ہوتا ہے تو پھر ادھر ادھر بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ بس ایک ہی وقت میں وہ بچہ ساری آفتوں سے نجات پا گیا۔ ذہین، ہوشیار، تدبیر، سوچ سمجھ رکھنے والی عورت تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا، چلو ایک طریقہ بھی مل گیا۔ اب وہ بھی اپنے حلقے میں جب کسی کو کچھ ہوتا تو ایک نہیں 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتی ہیں، پھونکا کرتی، اور ایسا نتیجہ تو نہیں نکلتا۔ ایک مرتبہ آ کر پوچھ بھی لیا اس نے، حضرت آپ نے صرف ایک مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھ کر دم کر دیا تو یا ایسے فوائد بھی حاصل ہو گئے؟ میں 21 مرتبہ بار بار پڑھتی ہوں، کئی لوگوں کو دم بھی کرتی ہوں، لوگ آتے بھی ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا۔ تو آپ نے جو جواب دیا، بالکل جو میں پڑھا تھا وہی پڑھ رہی ہو تم، میں ایک بار آپ کئی مرتبہ۔ اب اس نے یہی وجہ پوچھی، فائدہ ہوتا کیوں نہیں؟ تو آپ نے اتنا ہی جواب دیا، بی بی تم فرید کی زبان کہاں سے لاؤ گی؟ زبان کا فرق ہے۔ تو یہاں بھی عمل موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے قدرت کا حکم، تائید خدا بندی ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ جو طریقے بتا کر جو کیے ہیں، وہ ساری چیزوں کے ساتھ جڑنے پر، پابند رہنے پر، تائید خدا بندی اس کے ساتھ اللہ اپنے فضل سے جوڑ دیتے ہیں۔ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ نے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، آپ اپنا ڈنڈا لے کر پتھر پر ماریے۔ اب یہ وضاحت بڑی طویل ہے،
پتھر کون سا تھا، کیا تھا، کئی پہلوؤں کے ساتھ تفصیل گزر چکی. ماننا ہی تھا انبجست منہ. یہی واقعے کو، اسی چیز کو سورہ بقرہ میں انفجرت منہ یا انبجست منہ. تو فوراً لکڑی ڈنڈے سے پتھر پر مارنے پر پتھر شق ہو گیا. آپ ڈنڈا چھوڑ کر ناٹ لے کر بھی پتھر پر ماریے، پتھر پھٹتا نہیں. انفجرت اور انبجست مطلب میں ایک، اصل معنی میں ذرا سا فرق. انبجست ایک دم پتھر ایسا پھٹنا، الگ سے پانی ذرا 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 نکلنا شروع ہونا. انفجرت پھٹنا بھی تیزی کے ساتھ، پانی تیزی کے ساتھ بہہ کر نکلنا. یہ دونوں کیفیتیں ہوئی. وہاں پر نتیجے کو ذکر کر دیا تھا. تو جتنا ضرورت تھی ہزاروں افراد پر مشتمل ایک ایک قبیلہ تھا، ایسے 12 قبیلے، 12 نہریں، 12 کنال پانی کے، پاک صاف شفاف. سارے ڈاکٹروں کا ماننا ہے آج بھی کم و بیش قریب ہر بیماری سے متعلق پانی کی خرابی، غذا کی خرابی. پانی کی خرابی، غذا کی خرابی. ساری دوا دارو کرنے کے بعد ہدایت، پانی کے بارے میں احتیاط کیجیے، اچھا پانی استعمال کیجیے، فلاں طریقہ کا کیجیے. یہ ڈاکٹروں کی ہدایت ہے. پینے کی جتنی چیزیں، اس میں سب سے بڑا سرداری کا درجہ پانی. کھانے کی چیزوں میں سب سے بڑا مقام مذہبی اسلامی نقطہ نظر سے احادیث کی روشنی میں گوشت. پھر گوشتوں میں بھی سب سے اچھا گوشت پرندوں کا، سب سے اچھا گوشت پرندوں کا. ماں باقی جانور ہیں. حلال جانوروں میں بھی خرابی والا گوشت جو انسان کی صحت کے لیے زیادہ مفید نہیں، زیادہ یعنی بالکل فائدہ مند نہیں، ایسا نہیں، زیادہ مفید نہیں، وہ گائے اور بیل کا گوشت. گائے، بیل، بھینس، کھلگا، یہ سب بقرہ میں آ جائیں گے. وضاحتوں کے ساتھ بھی ہے. گائے، بیل وغیرہ کے گوشت کے بارے میں احادیث ایک سے زائد بھی ہیں. اس کے گوشت کے اندر بیماریاں ہیں، لیکن اس کے دودھ کے اندر شفا ہے، سب سے زیادہ مفید ہے. گائے کی قربانی کا ذکر ہے، کھانے کا ذکر ہے، فلاں ہے، جو کھاتے بیماری لپٹ رہی ہے، نہ سمجھیں، زیادہ مفید نہیں وغیرہ. کیونکہ ان کا تذکرہ اس قوم کے ساتھ یہاں پر ہے. تو اس سے فوراً پورے 12 چشمے نکل پڑے. 12 چشمے صاف شفاف پانی کے. پھر اس کے بعد جھگڑے بھی نہیں. ہزاروں افراد 12 قبیلوں کی شکل میں. اب آسان بھی ہوگا مسئلہ. جھگڑا ہمیشہ رہا ہے پانی کا، آج بھی، اور ساری دنیا کی تحقیق ترقی کرنے کے بعد بھی اب اسی فکر میں لگے ہوئے ہیں. اب تک دنیا میں قتل و غارت گری، جنگیں ایک ملک سے دوسرے ملک پر ہوتی رہی ہیں، ہو رہی ہیں. لیکن یہ وقت بھی ضرور آنے والا ہے. تمام اسباب کو دیکھ کر نتیجہ نکال رہے ہیں کہ اب ایک ملک سے دوسرا ملک حملہ آور ہوں گا، جنگ کریں گا، کسی اور مقصد کے لیے نہیں،
بلکہ تمہارے ملک میں موجود پانی پر قبضہ کرنے کے لیے، یا ایک ملک دوسرے ملک میں موجود پانی پر قبضہ کرنے کے لیے، چونکہ انسان کی زندگی پانی کے ساتھ جڑی ہوئی۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، حیات والی جتنی چیزیں تم دنیا میں دیکھ رہے ہو، اللہ کا ارشاد ہے جو اگلے پاروں میں ذکر آئے گا، پارے 17 میں تفصیل آئے گی سورہ انبیاء میں، ہر حیات والی چیز کی حیات کو، زندگی کو ہم نے صرف اور صرف پانی کے ساتھ ہی جوڑ کر رکھا ہے۔ تو نعمتوں میں ایک سب سے بڑی نعمت ہے پانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پانی کے تو اسباب بنا دیے ہیں، فلاں فلاں، قرآن میں بہت زیادہ ذکر ہے اس کا۔ تو اس قوم کے لیے بھی یہ عام فطری طریقوں سے ہٹ کر بس موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا اللہ کے حکم سے پانی کے ارادے سے جب مارتے ہیں تو 12 چشمے نکل پڑتے ہیں، نہریں۔ اب ضرورت نہیں ہے پانی کی، اب اس کو روکنا ہے، پانی کو ضائع بھی نہیں کرنا ہے، تو پھر پانی کو روکنے کے ارادے سے اسی ڈنڈے کو جب مارتے ہیں تو پھر پتھر جوں کا تو پانی ہونی کچھ بھی نہیں۔ تو ایک ہی چیز سے پانی کے ارادے سے مارنے پر چشمے جاری، پانی کے روکنے کے ارادے سے مارے تو چشمے ختم۔ ان جیسی تفاصلات کے ذریعے سے قرآنی غیب سے تعلق رکھنے والے، ایمان کو یقین کی کڑی سے جوڑنے والی چیزیں، سور کا ذکر ہے۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، وضاحت طلب کی صاحبہ نے رضوان اللہ علیہ مجمعین نے، یہ سور کیا چیز ہے سمجھنے کے لیے بتایا کہ ایک بیل کے سنگ کے جیسا، ایک بڑی سنگ کے جیسا، جس کو آج کل اسپیکر کہتے ہیں، آواز جا کر گھوم کر پیدا کرتی ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز لے کر منہ لگا کیجیے، آواز اور بڑی ہو کر تیز جاتی بھی ہے۔ اللہ کے حکم سے جب وہ اسی سور کو جب پھونکتے ہیں تو ساری کی ساری دنیا ختم اور فنا ہو جاتی ہے۔ اب ختم اور فنا ہونے کے پیچھے حکم سے اللہ کا، پھر جب تمام کو زندہ کرنا ہے، پھر اللہ کے حکم سے زندہ کرنے کے حکم کو لے کر جب پھونکتے ہیں تو پھر اسی آواز سے سب کے سب دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو چیز ایک ہی ہے، چیز ایک ہی ہے، اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، سورہ رعد میں تفصیل آئے گی، پارے 13 میں۔ بارش بھی ہم ایک ہی برساتے ہیں، زمین ایک ہی ہے۔ چلو ایک باغ کچھ لے لو، مختلف پھل پھلاری کے درخت ہیں، سبزیوں کے درخت ہیں، کریلے کا بیج ڈالنے پر کڑوے پن کے ساتھ اس کا پھل آتا ہے، کھٹاس والی چیزوں کے ساتھ کھٹاس کا آتا ہے، شیریں پھل والا ہے تو اسے مٹھاس کے ساتھ آتا ہے۔ تو ایک ہی قسم کا پانی ہم نازل کرتے ہیں، زمین ایک ہے، پھر اس کے اگنے والی چیزوں کے اندر ایک کو دوسرے کے اوپر فضیلت اور فوقیت دیا۔ یہ کس نے کیا؟ انسان ان چیزوں سے واقف ہے، مگر حقیقت سے واقف ہونے، غور و فکر کرنے کی تاکید اور تعلیم قرآن شریف دیتا ہے، انسان کو یاد دلاتے چلتا ہے کہ ان ساری کی ساری چیزوں کے پیچھے صرف اور صرف جو قدرت کار فرما ہے وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اسی کی اتباع فرما برداری، اسی نے ساری کی ساری چیزوں کے انتظامات فرمائے ہیں۔ چنانچہ 12 چشمے نکل پڑے تو ہر قوم، ہر انسان جو 12 قبیلوں میں تقسیم تھے، اپنے اپنے پنگھٹ کو، پانی کے پینے کا مقام، سجدہ، سجدے کے مقام کو مسجد، شربتن پانی، مشرب پانی پینے کا مقام، جگہ، یہ ایک انعام تھا ان کے اوپر۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، کوئی رہنے کے لیے مکان نہیں، کچھ نہیں، ہم نے بادلوں کا سایہ 1 دن 2 دن نہیں، پورے 40 سال تک ان کو رکھے،
آرام کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ یہ انتظام فرمائیں۔ ایک فہرست کے جیسا، تفصیل نہیں یہاں پر۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ الْمَنَّ، اس کی تفصیل وضاحت پیچھے گزر چکی۔ پھر ان کے لیے کھانے کے انتظامات میں من اور سلوا کا انتظام کیے، پرندے اور ایک میٹھے کی ایک چیز قسم کی شکل۔ یعنی غذاؤں میں سب سے بہتر غذا کھانے کی چیزوں میں حدیث شریف میں ہے کہ سید الطعام اللحم، سید الطعام اللحم، کھانے کی جو اتنی چیزیں اس کے اندر سب سے عمدہ قسم کا نمبر 1 درجہ گوشت کو ہے۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، دنیا کے تمام عورتوں میں حضرت عائشہ کی فضیلت و مقام ایسا ہے جیسا کہ طعام الثرید، گوشت کو ابال لیتے ہیں، صرف گوشت کو ابال لیتے ہیں، جس کو آپ مرق کہو، عربی کا لفظ مرق ہے، وہ میم را قاف، اکثر عرب تلفظ میں قاف کو گاو 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 کے جیسا، خل کو گل کے جیسا استعمال کرتے ہیں، مرق کہو، خالص گوشت کا شوربہ، جو عربوں کے اندر کھائے جانے والی چیزوں میں سب سے عمدہ تھا، رہا، آج بھی ہے، آج بھی ہے۔ اور کھانے کی شائقین بھی وہ، اور فطری طور پر انسان، ہر انسان کھانے کے معاملے میں بڑا سنجیدہ رہتا ہے، ذوق شوق رکھتا بھی ہے۔ جو فضیلت کھانے کی چیزوں میں سرید کو ہے، بس وہی فضیلت ساری عورتوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے۔ یعنی مثال تشبیہ دے کر جو بتائی گئی، اس جیسا ان کو بھی سید الطعام کا انتظام فرمایا۔ پھر گوشتوں میں بھی پرندے کا گوشت سب سے اچھا اور بہتر۔ اللہ یہ سب کچھ کر کے کس کے لیے کی؟ کیا ضرورت تھی تمہارے لیے؟ اس وقت ان کے لیے اللہ کا حکم ہوا ہے، نہیں اجازت ہے۔ مالک وہ ہے، پیدا کرنے والا وہ ہے، اور وہ ان چیزوں سے پاک ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ ضرورت تمہارے لیے پیدا کیا، ضرورت کی تکمیل کے انتظامات وہ فرمائے۔ تو آج بھی انسان کو ہر وقت 20 ضرورتیں، پیاس کی ضرورت ہو جاتی ہے، پانی پینے کے انتظامات کیے ہیں۔ مالک وہ ہے، انتظام وہ فرما رہے ہیں، حکم ہے، اجازت ہے، کلو، کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، جو بھی ہم نے عطا کیا دے رکھا ہے تم کو، رزق ہے کہ میں نے عطا کرنا۔ انسان کی ضرورت سے تعلق رکھنے والی چاہے کوئی بھی چیز ہو، اس کو عربی میں کہنے کے رزق، اردو والے اس کے مفہوم کو مختصر کر لیے، کھانے کی چیز کا نام رزق رکھ لیا، یقیناً وہ ہے۔ اس لیے عربی میں ترجمہ ہوتا ہے رزقناکم آتیناکم۔ میں کاڑی کی بھی حفاظت کرتا ہوں، میرے خاص کام کی ہے، آپ کے کسی کام کے لیے نہیں ہے، میں حفاظت کرتا ہوں، وہ میرے لیے رزق ہے۔ ہر انسان کے لیے جو جو اس کے لیے ضرورت کی چیزیں ہیں، جس کی حفاظت کرتا ہے، رکھتا ہے اس کو، یہ سب عطا خداوند کی، اس کو رزق کہتے ہیں عربی میں۔ قرآن میں وہی مفہوم ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، قرآن کی ابتدا بھی جہاں پر ہم نے جو کچھ دے کر رکھا ہے، پیسہ دینے کا نام خیرات نہیں ہے، جو بھی، یہاں تک بھی کسی کو زبان کی صلاحیت دے رکھا ہے، آپ کے کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، آپ کے کہنے سے نہیں ہوتا مسئلہ، لیکن آپ کی ضرورت کو فلاں شخص کے اندر ایک استعداد صلاحیت دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ اس کے ذریعے سے اس کے مسئلے کو حل کرتا ہے، وہ بھی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں ہے۔ احادیث میں وضاحت ہے کہ یہ سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑی نیکی والا کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے بندے کو اجر ہے۔ تو وہ انفرادی طور پر جس انسان کو جو استعداد صلاحیت دے رکھا ہے اللہ نے، اس کو بھی کام میں لاتا ہے خیر کے لیے،
وہ بھی اطاعت و عبادت کے درجے میں. تو اللہ نے فرمایا کہ جب اجازت دے دیا یعنی حلال کر دیا نا کھاؤ، لیکن ساری نعمتوں سے بعد میں محروم ہو گئے. یہ واقعے کے ذریعے سے عملی طور پر جو بتا کر اس امت کو سکھانا ہے. ہم مجبور ہیں، ہم پریشان ہیں، فلاں فلاں ہیں. وہ کیوں ہیں؟ پیدا اس نے کیا، باقی بھی رکھا، وہ دیکھ بھی رہا، جان بھی رہا، جانتا بھی ہے. کیوں ہے؟ وہی مسائل کا حل بتانا ہے. وما ظلمونا، ہم نے ذری بھی زیادتی نہیں کی ان کے لیے. ہم تو پورے انتظامات فرمائے. ساری کائنات تمہارے لیے تو بنایا. سب کچھ کرنے کے بعد آخر میں تم کو پیدا کر کر ان ساری چیزوں سے جڑ جاؤ. جوڑ کیسے رکھنا ہے یہ بتایا. اس جوڑ کو پیدا کرنے والا کون ہے، بس اس کو پہچانو بتایا. ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا، زیادتی نہیں کی. اسی مفہوم کو پورے، یہ تو واقعات کے ذریعے سے ذکر ہے. اس امت کو مطلق حکم کے ذریعے سے ظلام للعبید اللہ تعالیٰ نہیں ہے. میں انسانوں بندوں کے پر ذری بھی زیادتی نہیں کرتا. پھر ہو رہی نا، اس کا رونا الگ ہے، اس کا چیخنا الگ ہے، اس کا بڑبڑانا الگ ہے، اس کا یہ کرنا، اس کا رونا الگ ہے، پھر اس کا ناچنا کودنا الگ ہے. یہ ہے نا، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، تم نے کیا، تمہاری وجہ سے ہوا. تو پھر اس کو خوش کر کو رکھیں، وہ بھی تمہاری وجہ سے ہوا. اس کو مصیبت میں کیوں رکھیں؟ وہ بھی تمہاری وجہ سے ہوا. تمہاری نافرمانیوں کی سزا کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، ایک کو فوقیت دینا، ایک کو فوقیت نہیں دینا، ایک کو ظالم بنانا، ایک کو مظلوم بنانا. وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن یہ لوگ خود اتنے انعامات کی صحیح قدردانی نہیں کی، صحیح شکر گزاری نہیں کی، اطاعت و فرما برداری میں پیچھے رہے. تو ہم بھی اب اس کے نتیجے میں یہ ساری کی ساری نعمتیں ان سے سلب ہو گئی، ختم ہو گئی. ہم بھی پیچھے تاریخ کو چلو. پہلے فارسی چلتی تھی، اسی کے محاورے زیادہ تھے. پدرم سلطان بدھ، ہمارے آبا و اجداد بھی حکمران تھے، بادشاہ تھے، حکومتوں کے مالک تھے. دوسری قومیں دیوڑو دیوڑو، زبانیں الگ الگ، اعزاز و عزت کے ساتھ دور سے دیکھتے فوراً منڈی جھکتی تھی. آج آپ جھکا رہے ہیں، آپ اس کو یاد کر رہے ہیں صرف. بلکہ ہمارے رہنما بھی بعض مرتبہ تقاریر میں کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے بھی حکومت کی ہے، ہم نے بھی ایسا کیا ہے. جبکہ ہم نے، یعنی تم نے تو تھیش نہیں، جب ہمارے آبا کے آبا آبا کے آبا کی بات ہے. تو سزا بھی کہاں سے کہاں تک آتی ہے، انعام بھی کہاں سے کہاں تک آتا ہے. پیڑھیاں گزر جاتی ہیں، ایک دم سدھرنے والی بات بھی نہیں ہوتی. اپنے آبا و اجداد میں کئی اوپر والے سلسلے کو جوڑ دیا آپ نے، ہم نے کی ہے. تو پھر ان کی خرابیوں کا انجام بھی آپ کو بھگتنا. ہم کچھ ابھی بات کھلا نکلیں گے. ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ خود اپنے آپ کے اوپر یہ ظلم و زیادتی کی. اب ہمارے اپنے محاورے کے پرانے محاورے بہت سارے ہیں جس کا چلن آج کل کم ہے. اپنے پیر پر کلاڑی ہم نے ماری، یہ چیخ رہے، چلا رہے، رو رہے. ایک چیز ہوئی. پھر ان کی ایک نافرمانی کیسے ہوئی تھی اللہ کے نام کے بعد.
وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ، اس واقعے کو بھی یہودیوں کو یاد دلا دو اور دیگر انسانوں کو بھی دنیا کے عام طور پر بتا دیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت یعنی یہ زمانہ بھی گزرا، قدرت نے ایسا کیا تھا، اتفاق سے قوم تھی بنی اسرائیل کی، ہم نے ان سے کہہ دیا تھا کہ اس بستی میں رہ جاؤ، وہ 40 سال کے بعد چلو اب عام زندگی میں آ جاؤ، بستی کا تعین بھی کر کے دے دی، بیت المقدس یا اس کے قریب والے مقامات، پرانا وطن اصلی ان کا، جس وقت دوسری قومیں، طاقتور قومیں، جابر اور ظالم قومیں آباد ہیں، پھر ہم نے انعام کر دیا اب چلے جاؤ، ہمارا یہ کہنا کافی ہے، طاقتور کی طاقت کام آنے والی نہیں ہے، بڑائی جتانے والے کی بڑائی اب چلنے والی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو چل رہی ہے ہماری منشا سے چل رہی ہے، ہمارے حکم سے چل رہی ہے، اب وہ ختم کر دیں گے، اب چلے جاؤ اس شہر میں۔ انہوں نے اعتراض بھی کیا تھا، اکتا گئے، ہم بیزار ہو گئے، ایک جیسا کھاتے ہوئے، کام کو جانا نہیں، محنت کرنا نہیں، خود کہہ دیا اللہ تعالیٰ، بس اللہ اللہ کہتے رہو، ذکر کرتے رہو، کھاتے رہو، پیتے رہو۔ 40 سال تک اللہ نے ایسے انتظامات فرمائے تھے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ بھنی ہوئی پیاز کا مزہ بار بار یاد آنے لگتا ہے، سالنوں کا بگار ہمیں یاد آتا ہے، فلاں ترکاری کا مزہ یاد آتا ہے، ہاں ادرک لہسن کو زمانہ ہوا ہم نہیں چکھ سکے، اس کی تفصیل پارے 1 میں گزر چکی، یہاں صرف اشارے کے ساتھ چل رہا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ، ہم اعلیٰ اور بہتر قسم کے انتظامات فرمائے تھے اور تم ادنا چیزوں کو چاہ رہے ہو، ٹھیک ہے تمہاری چاہت کو پوری کرتے ہیں، اور کر بھی دیا میں۔ تو بالواسطہ اس کو اعلان ہوا، تم جو چاہتے ہو اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے۔ وَكُلُوا مِنْهَا، جاؤ وہاں پر کھاؤ، حیث شئتم، جیسا تم چاہتے ہو۔ اب چاہت کیسی ہوں گی؟ بھاگ دوڑ کرنا پڑے گا، جد و جہد کرنا پڑے گا، کاشت زراعت باڑی کرنا پڑے گا، کاروبار کرنا پڑے گا، کوئی حاکم بننا پڑے گا، کوئی محکوم، اس کے بعد غلام نوکر بن کر کام کرنا پڑے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، تم نے اس شرارت کی، گناہ ہیں تمہارے، دعا کرو میں معاف کر دوں۔ دعا کے لیے بھی بس مختصر حتۃ کا، وقولوا حتۃ، جو بوجھ گناہوں کا ہے، سرکشی کا ہے، وہ اتار دیجیے۔ حتہ کے معنی بس اتار دیجیے۔ حتہ 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 حتۃ 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 کہتے چلو، یعنی استغفار، گناہوں کی معافی کی دعا کرتے ہوئے ذکر خدا بندی کے ساتھ بستی میں داخل ہونا، تو وعدے خدا بندی تمہارے ساتھ شامل رہے گا۔ نہیں ہماری خواہش پوری بھی ہونا، لیکن آپ جو پابندی لگا رہے ہم نہیں کرتے، یہ کہاں سے آیا؟ اللہ نے حکم دیا حتۃ کہو، یہ کہتے ہوئے وادخلوا الباب، شہر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ یہ دروازے کی حقیقت آج کی قوم کو زیادہ سمجھنا پڑتا ہے۔ نمونے کے لیے شہر میں بعض دروازے آج بھی، دلی دروازہ، فلاں دروازہ، جا کے دیکھ لیں، سننا چاہے تو سن لیں۔ اب دنیا بدلی ہوئی ہے، اب دنیا زمین سے نہیں ہوا سے آ رہی ہے، اڑ کے آ رہی ہے، پرواز کر کے نیچے اتر رہی ہے۔ سارے شہر وغیرہ کے دروازے ہوتے تھے، شام کے 6 بجے دروازے بند، سارے شہری محفوظ رہنا، پھر صبح 6 بجے کھلتے تھے، پھر چہل پہل ہو۔ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، کیسے؟ سجدن، جھکتے ہوئے۔ مطلق جھکنے کو بھی سجدہ کہتے ہیں، پیشانی زمین پر ٹکانے کو بھی سجدہ کہتے ہیں، یہاں وہی مراد تھا۔
جھکتے ہوئے، یعنی اللہ کے بارگاہ خدا بندی میں تعظیم کے ساتھ جھکتے ہوئے، اس ارادے کے ساتھ حتتن، یوں سمجھ جائیے کہ تسبیح سجدے کی. ہمارے الفاظ میں اللہ مغفر لنا مغفر لنا مغفر لنا مغفر لنا، یہاں ایسا ہے نہیں، مطلب وہی ہے گناہوں کی معافی کے لیے. اللہ نے فرما دیا تم ایسا کہو، میں نے پرو فارما دے دیا بھر کے، ایسا کہہ دو میں معاف کر دیتا ہوں. ایسا کرو گے تو نغفر لکم، ہم تم معاف کر دیں تمہاری خطائیں وغیرہ. تو رحمت کے لیے پہلے مغفرت کی ضرورت ہے. تمہارے سارے غلطیوں کو معاف کرنے کی، تو گویا غلطیاں ایک دو نہیں تھی، بہت ساری تھی جس کی وجہ سے تم پر شامت آئی تھی. اب شامت دور ہونا تو غلطیاں دور ہونا، یا غلطی جس کے ساتھ کیے گئے وہ غلطیوں کو معاف کرنا. تب بات اس قوم کو بھی سمجھ میں آ جائے گی قرآن کا مطلب بھی. جو پریشان آئیں اب اللہ سے دعا کرو، غلطیوں کا جائزہ لو، غلط طریقے، غلط سوچ، غلط فکر کی، اس سے باز آ جاؤ. اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، کیے ہیں. اب وہی کا دروازہ بند ہے. طریقے اللہ کے کیا ہیں، طریقہ کیا ہے، سنت کیا ہے، عادت خداوندی کیا ہے، یہ وضاحت ہے. قصے کے طور پر سننا اور پڑھنا نہیں ہے. قرآن کا مطلب ہرگز ایسا نہیں ہے. نہ صرف معاف کریں گے، سنزید المحسنین، تاخیر بھی نہیں، بہت جلد. یہ سین داخل کرتے ہیں بہت جلد کے معنی کے لیے، فیوچر میں بہت جلد. مزید زیادہ کرنا، عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی آ گیا. محسنین، شریف، نیک بن جاؤ. لیکن اس میں بھی شرارت کیا ہے؟ فبدل الذین ظلموا منہم، پوری قوم نہیں تھی، ان میں سے چند لوگوں نے، اچھا خاصا بڑا طبقہ اس میں، ہم نے جو قول دیا تھا حتۃ المعافی کے لیے، جو تسبیح والا لفظ دیا تھا، اس قول کو دوسرے قول کے ساتھ بدل دیا. اب غضب خداوندی ان پہ نازل ہوا، اور اس جیسی کیفیت قیامت تک ہوتے رہے گی. بالواسطہ اس میں قرآن کی ہر آیت کے بارے میں حکم ہے اللہ تعالیٰ کا 110 جگہ، افلا یتدبرون القرآن. ارے اس میں غور سے کام لو، غور و فکر کرو، بات سمجھ میں آئے گی. وہ قصہ سنانا مقصد نہیں ہے، تمہارے دل کے کھڑکیوں کو کھولنا ہے. اسی معنی میں سورہ محمد میں فرمایا ام علی قلوب اقفالها، کیا دلوں کے اوپر مہر قفل لگا کر بیٹھے ہو کیا؟ کان سے تو سنا، دماغ سے تو سمجھا، دل کے اندر داخل کرتے کیوں نہیں؟ انہوں نے بدل ڈالا دوسرے قول سے. تو جو ہونا تھا انجام ناراضگی کا، اس کی کوئی نہ کوئی شکل ہوں گی. تو لہٰذا ہم نے بھی ان کے اوپر آسمان سے عذاب کو نازل کر دیا. یہاں بھی ایک لفظ خاص پہلو ہے. آج بھی 20 قسم کی، فی الوقت بھی کسی ایک مخصوص قسم کے بخار کا تذکرہ چل رہا ہے. فلاں بخار سے اتنے افراد مرے، اتنے افراد مرے، وہ بخار سے مرے 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 مرے. بھاگ دوڑ کر رہے، وقتاً فوقتاً ریسرچ کر کے بیانات آتے ہیں، فلاں بیماری کا حل ہم تلاش کر لیے، فلاں کر لیے، فلاں کر لیے. عام بیماریاں تو کسی کو فلاں مبتلا ہے وہ الگ بات ہے، اور ایک وبائی بیماری جس میں ہر کسی کو خوف. انسان کا حسن رونق چہرے سے، اب پریشانی کی وجہ سے چہرے کو چھپا کر باندھ لے کر چلو. سو آنکھوں سے میں دیکھ لوں گا، میری ناک کو منہ کو چھپا کر رکھوں گا. چھپاتے کب آئے؟ آئے بھائی تو عملی اعتبار سے عیبدار بن گئے، ظاہری طور پر لگا کے بھی بتانے لگے، لگا بھی رہے ہیں 20 چیزیں. تو ان کے پر کیا عذاب نازل ہوا تھا؟ طاعون، جس کو آپ شاید
پلیگ بیماری کہتے ہیں، طاعون۔ حیدرآباد کی بھی 60 سال پیچھے کی زندگی میں جائیے، عمر رسیدہ لوگ جو موجود ہیں، جن کو رکھا ہے موجود، نئی نسل کو چاہیے کہ ان سے ان واقعات کا تذکرہ کر کر تفصیلات معلوم کیجیے۔ اس کا بھی حکم ہے قرآن میں۔ کسی کی عمر زیادہ کرتے ہیں صرف اور صرف اسی لیے، کسی کو تو جوانی میں مارتے ہیں، کسی کو بچپنے میں مارتے ہیں، کسی کو عمر تو اتنی طویل کرتے ہیں، اس کے سامنے بیسیوں بڑی تعداد آنکھوں کے سامنے پیدا ہوئی، بڑی ہوئی اور مر گئی، اور یہ صاحب زندہ ہے، زندہ بھی ایسا ہیں۔ اب یہ پھر دوبارہ شادی بھی نہیں کر سکتے، بھاگ دوڑ بھی نہیں کر سکتے، کسی کمپٹیشن میں حصہ بھی نہیں لے سکتے، مگر ہیں موجود۔ کیوں ہیں؟ اس نظام کو قدرت کئی جگہ کئی پہلوؤں سے اگلے پاروں میں ذکر آئے گا اس کا۔ اس میں بھی ایک غرض اور مقصد ہے، جو آنے والی نسل کو پرانی چیزیں منتقل کرنے کی، بھلے وہ واقعات کی شکل ہوتی کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے قدرت خداوندی کار فرما ہے۔ تو تعاون کو نازل کر دیا، یہ آسمانی بلا فرما رہے ہیں۔ تو جتنے بیماریاں اس قسم کے ہوتی ہیں، یہ آسمانی بلا، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، ہم نے کیا کیا؟ ظلم تم نے کیا، یہ ہونا تھا ہو رہا ہے، یہ آنا تھا آ رہا ہے۔ وضاحت و تفصیل میں ہے کہ جب یہ بیماری آئی، یہ کیفیت پرانے لوگوں سے ہم بھی سنے ہیں، گھر کے ایک مردے کو لے جا کر دفن کر کے آنے تک، گھر پلٹ کر آنے تک پھر دوسرا تیار، دم توڑتا۔ پہلے خوش شہر حیدرآباد میں تھا، سارا شہر داخل اس کو خالی کر کے اطراف اکناف میدانوں میں اس میں صبح کر پناہ لیے تھے۔ اب دنیا میں اعتبار سے یہ بیماریاں فلاں ملک لا کے چھوڑتا ہے، وہ کرتا، وہ الگ ہے، ٹھیک ہے چھوڑتا ہے، اگر صحیح بھی ہے اور چھوڑا بھی ہے، یہ بھی مسئلے تو خدا بندی ہے۔ اس لیے کہ خود ساری کے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اسباب کے ذریعے سچ کرواتے ہیں، کرنے والے وہ ہیں۔ تو ہم نے ان کے پر آسمان سے ایسا عذاب نازل کر دیا، کیوں؟ ہم تو مہربان ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، رزاق ہیں، حیات دینے والے، زندگی دینے والے۔ بما کانوا یظلمون، تمہارے یہ بے عملی کی وجہ سے، زیادتی کی وجہ سے، ظلم کا معنی ہے جو طریقہ کرنے کا ہے اس کے خلاف کرنا ظلم ہے۔ عربی میں اس کی تعریف ہے وضع الشیء غیر محلہ ظلم۔ نماز کا وقت ہے، وقت پہ نماز پڑھنا یہ عین ادب ہے، وقت ٹال کر پڑھنا یہ ظلم ہے، نماز کو چھوڑنا یہ ظلم ہے، زبان پر قابو پانے کا حکم ہے، غصہ نکالنے کی اجازت ہے، غصہ نکالنے کی اجازت ہے، زبان پر قابو رکھنے کا حکم ہے، زبان کو بے قابو کر کر بڑے الفاظ سے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من قول اللہ من ظلم، گالی والا لفظ نکل جاتا ہے۔ جھگڑا تو جھگڑا کہاں نہیں ہے، کوئی ایک خاندان بتاؤ، کوئی ایک گھر بتاؤ، تعلیم یافتہ بھی ہوتا ہے کیوں نہیں، تلخیاں کیا نہیں ہیں؟ ازواج مطہرات کے درمیان میں بھی تلخیاں تھے، خود ازواج مطہرات کے دو گروپ بنے ہوئے تھے، ایک کی صدارت کر رہی تھی حضرت عائشہ، ان کی سیکریٹری بنی ہوئی تھی حضرت حفصہ، اور دوسرے چند بیویاں ان کی صدارت کر رہی تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تلخیاں، رنجشیں، یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے، لیکن اس میں انسانیت کے حدود میں باقی رکھنا، یہ تعلیم اور تربیت یہ طریقہ سلیقہ بتاتی ہے۔ جن میں طریقہ سلیقہ نہیں رہتا ہے وہ جھگڑے عام پبلک میں آتے ہیں، روڈوں پہ آتے ہیں، فلاں پہ آتے ہیں، اور جہاں سے نہیں آ رہے ہیں وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کہاں سے نکلا؟ یہ کہاں سے نکلا؟ ہر جھگڑے کے پیچھے اس سے پہلے محبت کا ذکر ہے، اپنوں سے تلخیاں ہوتی ہیں، غلط فہمیاں ہوتی ہیں، غیروں سے بار بار ہونے لگے تو اس کو نام دیتے ہیں پاگل اور دیوانے کا۔
عام لوگوں کے بیچ میں سے اس کو خود پبلک لے جا کر پاگل خانے میں ڈھکل دیتی ہے. تو ہم نے ان کی ان وجہوں سے یہ کر دیا. اب ایک پہلو رہ گیا اس کا، 4 آیتوں پر یہ واقعہ کا اختتام. ایک خرابی اس قوم کا ایک حصہ تھا، اور وہ بھی خاص پہلو ہے جو اس امت کے لیے اس پہلو سے ایک بڑا سبق دینا ہے، جو روز جمعہ سے متعلق ہے. ان کے پاس آج بھی جمعے کا دن جو ہمارے لیے ہے، یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن ہے. انہوں نے ڈیمانڈ کر کے لیا پیغمبر سے، اللہ نے دیا جمعہ، لیکن یہ ڈیمانڈ کرے، مطالبہ کرے ہفتے کا دن مقدس ہم کو ہونا. تو اللہ تعالیٰ چونکہ فیصلے خداوندی کو جوں کا تو قبول نہیں کیے، تبدیلی کے ساتھ قبول کرنا چاہے تو سختیوں کے ساتھ جاری کیا. تو 24 آورس دن بولے تو جمعے کے دن سورج ڈوبنے سے لے کر ہفتے کے دن سورج کے ڈوبنے تک مقدس دن ان کے لیے قرار دیا گیا. پابندیاں لگا دی گئیں. اس دن کسی قسم کا پیسے کے کاروبار، لینا دینا، منفعت حاصل کرنے کے اعتبار سے کوئی کام ہاتھ سے بھی نہیں کرنا، اشارے سے بھی نہیں کرنا، لکھائی پڑھائی سے بھی نہیں کرنا. اگر وہ زمانہ فون کا ہوتا تو فون سے بھی نہیں کرنا، کھٹکے دبانے کا ہوتا تو اس سے بھی نہیں کرنا. ابھی بھی یہودیوں میں آج بھی زبان میں چند اس کے نمونے آج بھی موجود ہیں، ملتے ہیں. ابھی 1-2 مہینے پہلے امریکہ سے آئی ہوئی ایک صاحبہ ایک تفسیر کے حلقے میں آتی چند چیزیں سناتی ہیں. وہی یہودی جو مذہب پرست ہیں اس کے اندر لفٹ کے اندر ہفتے کے دن آئے چڑھے، اب لفٹ کو بٹن دبائے تو نہیں آگے بڑھتا ہو، میں تو کھڑے رہتا ہوں، اور یہ خاموش کھڑے ہوئے کسی اور کے داخل ہونے کا جو یہودی نہیں ہے. آنے کے بعد اس سے کہے ذرا لفٹ کھٹکا دبا دیجیے. پوچھے کہ آپ کیوں نہیں دباتے؟ آج ہفتے کا دن ہم نہیں دبا سکتے، کوئی کام نہیں کرنا میرے تو کوئی بٹن بھی نہیں دبانا ہے. کرنا کیا؟ ذکر کرنا ہے. ان کی اسی قسم کی خرابی، ڈائریکٹ اس کے خلاف ورزی کیے یا اشاروں کے ذریعے سے یہ کی. لیکن قدرت نے ہمارے اوپر جو فضل فرمائے اس امت کے اوپر، اس کے اوپر بھی ہم بے حد و انتہا گستاخیوں والی چیزیں جمعے سے متعلق کرتے ہیں. پھر چاہتے ہیں کہ ساری دنیا میں ہمارا کمال، ہمارا مرتبہ، ہمارا جھنڈا لہرائے، قدرت خداوندی ہمارا ساتھ دے. اور احکام خداوندی کے بارے میں ہم تعویلات کرتے، فلاں فلاں کرتے، بے ادبیاں، گستاخیاں 20ویں مرحلے میں ہمارے ساتھ داخل ہیں. ان چیزوں کے ذریعے سے اس امت کی اصلاح کرنا ہے. یہ خرابیاں ہوں گی، اس کا انجام بھی ہوتے چلے گا، جو انجام تو بالکل ظاہر و باہر ہے، جو کل کی آیتوں میں آئے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ.